بالله من الشيطان الرجيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ صورتیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ ان کا زمانہ نزول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی کے قیام کے درمیانی 4 سال، یعنی 5، 6، 7 اور 8 نبوی، یہ ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول ہے. ان جنرل کبھی کچھ ایکسیپشن اس میں آئے گی، اور یہ چیز جو ہے اس صورت میں آ کر بالکل نمایاں ہو جائے گی کہ اس سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، اور ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ جو ہے سن 5 نبوی میں واقع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا اٹل قانون ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی عزت نہیں دی، انہیں بھی خود بجا کے دیکھا ہے، پروف کیا ہے کہ یس یہ واقعی اس قابل ہے کہ انہیں اتنی عزت مل جائے. اور عام میں اور آپ کو خیر کس کھیت کی بولی ہے، بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد ایمان لے آئے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو خوب آزما چکے ان کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ابدی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے واقع ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، لیکن معلوم کروانا لیٹ اٹ بی نون. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، معلوم کر لے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لازماً معلوم کر دے جھوٹوں کو. ان جسے ہم آج کی زبان کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو سارٹ آؤٹ کر لے. تو جو سارٹنگ ہے ان کی نکھیڑنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، وہ ہے اصل میں امتحان کا، آزمائش کا اصل مقصد. تو کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم نے آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو اس سے پہلے کو خوب آزما چکے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور لازماً جان لے کہ جھوٹے کون سے ہیں. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ ما یحکمون، وہ بہت ہی غلط برے فیصلے کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جان لے فإن أجل اللہ لآت، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آ رہا ہے، آنے والا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن جاہد، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں اسٹرائیو کرے گا، جد و جہد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو جد و جہد کرے گا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ان آیات کے اندر یعنی ایک تو گائیڈنس ہے، ساتھ وہ آزمائش کا جو جلال ہے وہ آپ کو اس صورت کے اندر خاص طور پر نظر آئے گا. کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے، یا ان کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی.
وہی جہاں ہدا کا لتشرک کا بھی، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ، لیسا ماں لیسا لک بھی علم، جس لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، تم کا کہنا مت ماننا، الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں لازماً داخل کرتے رہیں گے نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فإذا أوذي في الله، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں عزت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے دی جانے والی آزمائش، لوگوں کی طرف سے آنے والی سختی کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ پہنچے تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اولیس اللہ بعلم، منافقین کا کردار یہ آ رہا ہے، اولیس اللہ بعلم، کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے، بما فی صدور العالمین، جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ معلوم کرتے رہے گا کہ کون ہے جو ایمان لائے ہیں صحیح معنوں میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور واضح کرے گا، کھولے گا، جانے گا، معلوم کرے گا منافقوں کو بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں پر بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی جب کوئی نوجوان دین کے راستے پر چلتا ہے اور اس پر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو اس کو بڑے ناصح جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، نمن دین نہیں آگے چلتے، بڑھنا چاہیے، سامنا دیکھو بس اپنا آرام نہ چل، موتا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس کی تصویر پھینکی گئی ہے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کا، جو محمد نے تمہیں ڈرا دیا ہے ویسے کہ آخرت آئے گی اور جہنم ہوگی اور خدا کا جزا خدا اور سامنا کیسی نہ کر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں گے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، فَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یس وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے اعمال کا بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے اعمال کے ساتھ اور بوجھ بھی گمراہ کرنے کا، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان کے ان جھوٹوں کو جو وہ اللہ پر باندھتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف علیہ السلام، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 1000 سے 50 سال کم رہے، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کو آن پکڑا ایک طوفان میں جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے بچایا نوح اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا نشانی تمام جہانوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور یقیناً جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ بتوں کے استھان ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے لیے کوئی روزی تمہیں پرووائڈ کرنے کے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فَابْتَغُوا إِنَّ اللَّهَ الرِّزْقَ، بس اللہ سے رزق ڈھونڈو، اللہ سے رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے شکر گزار ہو جاؤ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر وہ جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
اور رسول کے ذمے تو صرف بذات سے پہنچانا ہوا کرتا ہے. اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کبھی کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اس کو دہرائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض کہو گھومو زمین میں فانظروا اور دیکھو کیف بدا الخلق کیسے اللہ نے ابتدا کی خلق کی تخلیق کی. ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ اور پھر وہ ان کو پچھلی اٹھان اٹھائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وہ جسے چاہے گا دکھ دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا. وإلیہ تقربون اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ولقائہ اور اس سے ملنے کا اولئک یئسوا من رحمتی تو میری رحمت سے مایوس ہیں. واولئک لهم عذاب علیم اور ایسوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. بس وہ لوگ فما کانا جواب قومی یہ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی نا تو فما کانا جواب قومی ہی تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کے اقتلوه او حرقوه اس کو مار ڈالو یا جلا دو. فانجاه الله من النار لیکن اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وقال اور ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بے شک جنہیں تم ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا معبود وہ صرف بتوں کے اوثان ہیں. مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا تو دوستی کر کر کے آپس میں دنیاوی زندگی میں تم ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہو حالانکہ دل سے تم مان چکے ہو کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے تمہارا معبود ہے اور یہ کام کے نہیں یہ بڑی لڑائی ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض اور آج تم جن کی دوستیاں نبھا رہے ہو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے. وَيَلَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. وَمَا بَعْضُكُمْ النَّارُ اور تمہارا تم ایک دوسرے کو لعنت کرو گے. وَمَا بَعْضُكُمْ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور کوئی تمہارے مددگار بھی نہ ہوگا. فآمن له لوط تو پھر اعتماد کیا ان پر لوط نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا بھتیجے یا کزن تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو فآمن له لوط ان پر اعتماد کیا لوط نے. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وقال اني مهاجر الى ربي اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انه هو العزيز الحكيم بے شک وہ ہی زبردست حکمت والا ہے. ووهبنا له اسحاق ويعقوب اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے. وجعلنا في ذريته النبوة والکتاب اور ہم نے رکھ دی ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب. وآتيناه اجره في الدنيا اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکی کا اجر عطا فرمایا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين اور آخرت میں وہ انتہائی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم کے خاندان کے بعد یہ اعزاز بنتا. ولوطن لوط کا ذکر آ گیا اب ان کی طرف اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا. اس قال لقومه انکم لتأتون الفاحشۃ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ یقیناً تم بے حیائی کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین جو تمام جہانوں میں آج تک کسی نے نہیں. انکم لتأتون الرجال من دون النساء رجالا وتقطعون السبیل تو کیا تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ جاتے ہو اور کاٹتے ہو راستہ جو اللہ نے کھولا ہے. وتأتون فی نادیکم المنکر اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو. اس کی دوسرے وضاحتیں جو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ سر بازار وہ جو ہے وہ بدکاری کرتے تھے. پھر ممکن ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو فحش گفتگو ہے جس کا آج بھی رواج ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی فارمل میٹنگ اور افیئر
بتائے جاتے ہیں کہ کیا ہے بلند آواز سے برائی کرنا، تو ممکن ہے یہ ہو، ہمارا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجلس کے اندر وہ کیا کرتے تھے، کوئی برائی جو مجلس میں وہ کیا کرتے تھے، فما کانا جواب قوم ہی اللہ فالو، تو ان کی قوم کا کوئی اور جواب نہ تھا سوائے یہ کہنے کے یہ جناب عذاب اللہ صادقین، تو پھر لے آؤ عذاب جس پر تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقع ہو جائے۔ قال حضرت لوط نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس شریر قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریۃ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے، رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے بسنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے ان میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم فکر نہیں کیجیے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے۔ ولا ننجینہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم لازماً لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ سوائے اس کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی حد کر دی، تو وہ ہوموسیکسول ایکٹ کے اندر دلچسپی رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہ 3 ایج بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو بھی 3 ایج لڑکوں کی شکل میں دی، اور اس سے ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام جو معاملے میں پڑھنا بنیا سارے کو اسی انہوں نے لال اپنا مسئلہ حل کریے، تو اب وہ جب آئے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانیاں وہ ہوتی تھی سیاہ میں حضرت لوط علیہ السلام بڑے ناخوش میں، اس لیے کہ انہیں آخری دعوت تو نہیں کرایا، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل اس سے تنگ ہوا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، لیکن فرشتے کہنے لگے ڈریے مت اور غمگین مت ہوئیے، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لے جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی کے رہنے والوں سے پر آسمان سے عذاب برسائیں گے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس کا نشان جو نظر آتا ہے سینسیبل لوگوں کو، یعنی وہ بستیاں جو ہیں وہ ان کے تجارتی راستوں کے اوپر تھی، جیسے ٹیکسلا کی جو بستی ہے وہ جی ٹی روڈ پر واقع ہوا کرتی تھی، لیکن ٹیکسلا کے پاس سے گزرتے ہوئے کتنے لوگوں کو اللہ کا عذاب دیا، اور محکمہ جو آثار قدیمہ ہوتا ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نوازا اس طرف کسی کا ذہن بھی جانے دیا جائے، جس کی جو تختیاں وہاں پر نصب دی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی اشارہ جو ہے آپ کو نہیں، بلکہ آنے والوں کو بچایا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں میں ان کو الجھا دیا جائے کہ یہ 50,000 سال پرانی تہذیب ہے اور یہ نیچی اردو ہوتے ایسے تھے اور ان کے باتوں میں ایسے تھے، تاکہ وہ نہ جائے آسکارا کرے ایسا مطلب کہیں کہ کہیں وہ جو عبرت ہے اس کا سامان یہ بستیاں نہ بن جائے۔ ویلا مدینہ اخاہ شعیبہ، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال، تو انہوں نے بھی فرمایا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، فکذبوہ فاخذتھم الرجفۃ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے ہوئے پڑے گر گئے۔ وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے عاد کو اور ثمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے حال من مساکنہم، ان کے گھروں کا، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور
شیطان نے ان کی اعمال ان کو پرکشش بنا کے دکھائے، فصدہم عن سبیلی، اور انہیں راہ راست پر آنے سے روکا، وکانوا مستبصرین، اور وہ اپنے خیال میں بڑے ہوشیار تھے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ جیت جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان میں سے اس کی گناہ کی پاداش میں پکڑا، وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا ہوا سے، جن پر ہم نے یعنی پتھروں والی ہوا بھیجی، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو ہم نے ایک زوردار آواز سے ہلاک کیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرنے والا نہ تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنایا، کیسی ہے؟ ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، بین اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب سے کمزور گھر تو مکڑی کرتا ہے۔ جالے سے لگتے ہیں، آپ پھونک بھی مارے تو اس سے وہ اڑ جاتے ہیں، اور آپ ایک چھڑی لے کر یوں پھیرے تو اس سے اس کا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے، انہیں سمجھ آ جائے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان سے سینس نہیں پاتے مگر جاننے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، من الکتاب، پڑھ تلاوت کر جو کچھ وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ جب بھی حالات تنگ ہو جائے، آگے جو آ رہی ہے بات ہجرت ابشا کی اجازت آ رہی ہے، تو جب بھی حالات تنگ ہو جائیں اور کوئی تمہارا تمہیں نظر نہ آئے تو اللہ تمہارا ہے، لہذا اللہ کا تمہارے نام جو خط ہے وہ نکال کر پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرو، یو ول فیل اسٹرانگ۔ واقعی میں صلاح اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتي هي احسن، اور مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے، مت بحث کرو اہل کتاب سے مگر اچھے طریقے سے، الا الذين ظلموا منهم، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری جانب، وانزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری جانب، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اس کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یوں ہم نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بہ، اور ان میں سے بھی یعنی مکے والوں میں سے بھی کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں، فَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ناشکرے اور کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور نہ تو اس سے پہلے پڑھتا تھا کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا پھر تو شبہ ہوتا شک کرنے والوں کو کہ شاید یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کاپی کی یا کسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کروائی ہو۔ میرا یہ نبی
یہ تو کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتا. تو یہ تمہارا کہنا کہ تم نے کسی سے ڈکٹیشن لی ہے یا تم نے کہیں سے کاپی کیا ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیات صاف صاف آیات ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے, سمجھ عطا کی ہے, وہ یعنی ان کے اندر ایمان پیدا کرتی ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات میں جھگڑتے تو صرف ظالم ہی ہیں, ان کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ, کہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی جانب سے کچھ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوئی. قل انما الآیات عند اللہ, کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو صرف اللہ کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب, تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے, یتلی علیہم, جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون, بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ماننے والے لوگوں کے لیے. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر. یہ 5 رکوع انشاءاللہ ہم ابھی چار. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك يقولون إنا كنا معكم وليس الله يعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأخرجه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها بأحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعه وقالوا لا تخف ولا تحزن. ولما جاءت رسلنا بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 15 मिनट
दोनों और डाल दी। इधर करते एक प्लेयर उठा दे शायद टू ही होती है दो भी होती है बहुत सर्दी लगती है मौसम बाहर भी ठंडा है उसके बाद सबसे मौसम लगा हुआ है उधर से إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من
الموعد لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए। चलो जल्दी भी आते हैं चाय, आप जल्दी पी लेते हैं चाय? अच्छा, मैंने कहा जल्दी पी लेते हैं आप। हाँ, लाहौर में भी हो, वो भी हो। जी जी, मेन तो वही है, मरकज़ तो लाहौर ही है, लेकिन काम के लिए ऐसे कराची सबसे आगे। हाँ, कराची में इस तरह के 3 यूनिट है। हाँ जी, हाँ, शहर भी बड़ा है। चल दो। हाँ जी, वो इससे पहले हो चुका, रमज़ान से पहले 15 दिन की शॉर्ट क्लास थी एक। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस जस्ट एक तारुफ ही है, थोड़ा सा लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा करने के लिए होता है। वैसे तो ये होती है कम से कम 3 महीने की क्लास। अच्छा, ये तो हमारे पास है। अच्छा, नहीं, इधर हमारे पास वीडियो सीडीज़ हैं। आमिर शेख साहब की बड़े अच्छे टीचर है फैसलाबाद, और बहुत पॉपुलर है वो, नेट पे भी है, यूट्यूब में आप सर्च करके देखो, तो वो भी अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह घर बैठ के आपको आ जाएगा। वैसे जब स्टार्ट होगी रमज़ान के बाद कहीं ना कहीं
نہیں خدامت قرآن پہ بھی ہوگی، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں ہماری ایک چلا بھی قرآن اکیڈمی ایف ایس کی، ایک ہی کافی ہے بلا آپ نام جان، تو قرآن اکیڈمی ایف ایس کی سرچ کر لیں، ابو ہارون یہ میرا نیم ہے، تو وہ سرچ کر لیں، یا عامر سہیل سرچ کر لیں، عربک گرامر سرچ کر لیں تو آپ کو آ جائے گی. یہ 72 لیکچر ہے اور پوری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے وہاں. ہاں جی ہاں ہاں بالکل 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 ہر چیز ایوری تھنگ، اور بڑی ڈیٹیل اور بڑے ہی اچھے انداز، بڑے دل نشین انداز ہے. اور اس کے لیے تو الحمدللہ میرا نمبر ہی ہے سائٹ پہ بھی، ویڈیو کے اوپر بھی. تو کبھی کسی ملک سے کال آ رہی تھی، کبھی کسی لوگ منگواتے ہیں، پھر بہرحال زیادہ لوگ شکریہ کے لیے کرتے ہیں، اسپیشلی انگلینڈ سے، ترکی سے، سعودی عرب سے، اٹلی سے، جرمن سے. الحمدللہ بڑی پاپولر ہوئی ہے کلاس. تو اگر کبھی آپ کو اطلاع ملے نا عامر سہیل صاحب کی کلاس ہو رہی تو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. عامر سہیل، ہاں جی فیصل آباد کے ہی ہے، وہ ہے بھی آپ کی ایریے کی پیپلز کالونی کے. ہاں جی ویسے ڈاکٹر جہانگیر صاحب کی ہوتی ہے کلاس ادھر العزیز مسجد میں مغرب کے بعد جمعرات. وہ ہاشمی صاحب کی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی مغرب کے بعد ہوتی ہے، ان کے علاوہ ہوتی ہے. ڈاکٹر سمیع صاحب کا ہوتا ہے ادھر بدھ والے دن، منگل اور بدھ. ہاشمی صاحب کو جمعے والے دن، اور اگلے اس سے باقی دن جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جہانگیر صاحب کی کلاس.
सूरत अल-कबूत के आखिर में बहुत से अहम मज़ामीन जो हैं वो आने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि अगर मैं उनको पूरा बयान करूँ तो लेट होने का अंदेशा था और सबसे तौर पर गुरु को ऐसा करने को जी नहीं जा रहा। सूरत अल-कबूत सूरत नंबर 29 है।